قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے 66 کا ترجمہ ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بخوبی معلوم ہے جنہوں نے سنیچر کے دن تجاوز کیا۔ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، ہم نے ان کو حاضرین اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے باعث نصیحت بنا دیا۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب سبت ایک ایسا گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ ان کا پیشہ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتہ کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت کے انبیاء کرام علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ دن تمہارے لیے عبادت اور مچھلیوں کے لیے امان خداوندی کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ممنوع قرار دیا۔ اس قوم نے عقل عیار کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے یوم سبت کی حرمت بھی بحال رہ سکتی ہے اور ان کا شکار بھی ہاتھ آ جائے گا، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ چنانچہ وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے دروازوں تک لے آئے اور دروازوں پر انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہ اپنی نہروں کے منہ کھول دیتے تھے۔ مچھلیاں امان خداوندی پر اعتماد کر کے ان کی نہروں میں آ جاتی اور حوض میں چلی جاتی تھی۔ عصر کے وقت جب مچھلیاں واپسی کا ارادہ کرتی تو وہ نہروں کا دہانہ بند کر دیتے تھے اور یوں ہر شخص کے حوض میں بہت بڑی مقدار میں مچھلیاں پھنس جاتی اور وہ اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کرتے۔ جب انہیں ملامت کی گئی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام ہے کیونکہ اس دن اللہ کریم نے مچھلیوں کو امان دی ہے، تو وہ بڑی بے حیائی سے جواب دیتے، ہم تو یہ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو علیحدہ حوضوں میں بند کر دیتے تھے اپنی عیاری اور مکاری سے، اور خدا کے سامنے ہیلے بناتے تھے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح ان کو ایک بڑی مقدار میں مچھلیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ وہ ان مچھلیوں کو فروخت کر کے بے انتہا دولت کما رہے تھے اور دولت کو شراب و شباب میں لٹانے لگے۔ اس شہر میں 80,000 افراد سکونت پذیر تھے، ان میں سے 70,000 افراد اسی طریقے پر خوش تھے اور 10,000 افراد کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں رب العزت نے ان کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، ان سے اس آبادی کے متعلق دریافت کریں جو سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے افراد ان کو بار بار نصیحت کرتے، حکم خداوندی کے خلاف چلنے سے منع فرماتے تھے، مگر ان لوگوں پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں اس گروہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو نہی عن المنکر کرنے والے افراد انہیں جواب دیتے، ہم اس قوم پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور ہمارے اس عمل سے یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس غلط کام میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، لیکن ان لوگوں کی کسی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور مال و دولت کی چکا چوند نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جب نصیحت کرنے والے افراد نے اس قوم کا اجتماعی رویہ دیکھا تو انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند دن کی مہلت دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنی سابقہ روش قائم رکھا اور اپنی اصلاح نہ کی، اور آخرکار ایک رات اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور تمام افراد بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔
صبح کے وقت شہر کا دروازہ نہ کھلا تو ساتھ کے شہر میں رہنے والے لوگوں نے تشویش ظاہر کی، ان کو تشویش ہوئی کہ شہر کا دروازہ ابھی تک بند کیوں ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور شہر کے دروازے پر آئے۔ بڑی دیر تک دستک دینے کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو لوگوں نے سیڑھیاں لگا کر، شہر پناہ کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر جا کر دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھلا تو لوگوں نے عجیب دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بھی انسان موجود نہیں ہے، تمام انسان بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہیں، اور بندر اپنے اپنے دروازوں پر بیٹھے ہوئے حسرت و یاس کی تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دروازوں پر بیٹھے ہوئے بندروں سے کہتے، کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ تو ان کے آنسو بہنے لگتے۔ 3 دن تک بدکار قوم بندروں کی صورت میں زندہ رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت بارش برسائی اور ہوا کا طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور یوں یہ بدکار قوم نیست و نابود ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، اور اس وقت جو بندر ہمیں نظر آتے ہیں یہ اس مسخ شدہ قوم میں سے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلے دن ہی سے بندر تھے، اور یہ بندروں ہی کی قسم ہے، کیونکہ مسخ شدہ قوم کی نسل آج تک اللہ کریم نے بڑھنے نہیں دی، اور وہ 3 دن کے بعد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔